کھڑے ہو کر استقبال کر کے بتا دیں شاہ صاحب آپ ہمارے دلوں میں بستے ہیں، اس لیے کہ آپ نے سرکار کی عظمت کے ڈنکے بجائے ہیں اور آپ نے صحابہ کی عظمتوں کی پاسبانی کا بیڑا اٹھایا ہے، آپ نے آل رسول کی محبت کا چراغ جلایا ہے، اس لیے ہم آپ کے قدموں کو چومنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ اور یہ بتا دیں شاہ صاحب کو کہ ہم آپ سب کے اس لیے متوالے اور آپ سے محبت کرنے والے ہیں کہ آپ ہمارے اس چراغ کی حفاظت کر رہے ہیں جس نے ہمیں قبر و حشر میں کام دینا ہے۔ اور اب میں جو نعرہ وہ خاص لگاؤں گا وہ اس کا آپ نے جواب دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے اور پھر شاہ صاحب خطاب فرمائیں گے۔ سنیوں نے شیر پالا، سنیوں نے شیر پالا، سنیوں نے شیر پالا۔ جزاک اللہ، بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی، ثم الصلاة علی المختار فی القدم۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ وآتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، قائد المرسلین، سید النبیین، امام الاولین والآخرین، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، آج کی یہ بابرکت محفل حضور غوث پاک، غوث اعظم، قطب اکبر، فرد اکمل، امام الاولیاء سیدنا امام الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ، آپ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ حضرت علامہ مولانا محمد فاروق صاحب نظامی دامت برکاتہ العالیہ
اور حضرت مولانا قاری ذوالفقار صاحب شاکر حافظ اللہ آج کے پروگرام کے لیے شاکر صاحب مجھے بڑی تاکید کرتے رہے، آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور الحمدللہ کہ میں ان کے ساتھ جس طرح وعدہ کیا تھا 6 بجے آنے کا، تو اس وقت میں 10 منٹ پہلے ہی حاضر ہو گیا۔ یہاں اس مبارک محفل میں جید علماء کرام، ہمارے مسلک کے ترجمان تشریف فرما ہیں، حضرت علامہ مولانا حفیظ الرحمن صاحب غزالی، اور بزرگ عالم دین حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق صاحب چشتی، اور حضرت مولانا قاری ضیاء المصطفیٰ صاحب سلم الرحمن، دیگر علاقوں سے بھی لوگ، بالخصوص ڈربی سے حضرت الحاج عبدالرحیم صاحب نوشاہی دامت برکاتہ العالیہ، اور نعت خوان حضرات بھی، اور خاص طور پر جن بزرگوں کو آج پہلی مرتبہ میں نے سنا ہے، حاجی مطلوب حسین صاحب جن کا نام لیا گیا ہے، اس بڑھاپے میں بزرگوں میں ان کی بہت جذبے سے متاثر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جذبہ بھی دیا ہے، اور گلا بھی ماشاءاللہ ان کا، کہ اس عمر میں انہوں نے اتنے خوبصورت انداز میں اور اتنے جذبے کے ساتھ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صحت میں برکت فرمائے۔ آپ سب حضرات لائق تحسین ہیں کہ دینی دعوت آپ نے پروگرام رکھا، اور آپ سب حضرات اس میں بڑی کثرت کے ساتھ تشریف لائے۔ بڑی بابرکت محفل ہے، چونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور رحمت اللہ علیہ کے نام نامی اسم گرامی سے یہ منسوب محفل ہے، تو بس اول تا آخر برکت ہی برکت ہے۔ وقت مختصر ہے، اور آپ کی شخصیت، آپ کے دینی کارنامے، آپ کے کمالات جو ہمیں معلوم ہیں، کیونکہ کسی اللہ کے ولی کا رتبہ اور مقام کما حق کو بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں، اور علماء کرام کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے مقام کو اللہ کے ولی ہی پہچانتے ہیں، تو ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ ان کا مقام جاننے کا ہم دعویٰ کر سکیں۔ ہمیں جتنا معلوم ہوا ہے، جو ان کے مقام کو پہچاننے والے تھے انہوں نے جو کچھ بیان کیا وہ کتابوں میں لکھا ہے، تو ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں، اس سے واقف ہوئے تو وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، ورنہ کما حق کو ان کی عظمت کو ان کا مالک جانتا ہے، جس نے انہیں قرب کے مقام بخشے، یا پھر جن کے توسط سے ان کو یہ مقام ملے ہیں وہی جانیں گے۔ اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ایسے ولیوں کی جو شان ہے وہ انشاءاللہ قیامت کے دن کھلے گی، اصل ان کا مرتبہ کیا ہے اور مقام کیا ہے۔ قیامت کے روز، حشر کے روز، یا جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ پہچان سکیں گے اس وقت محسوس طور پر۔ آج تو ہم ایمان ہی رکھ سکتے ہیں، ایک چیز نہیں دیکھی مگر اس پر ایمان رکھیں، کیونکہ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ قرآن پاک احادیث مبارکہ میں بیان ہوا، اس لیے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کا الحاکمین کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک اللہ کے دوست، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی پریشانی ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ الذین، وہ ہیں کہ جو ایمان کامل اور تقوی میں کامل ہیں، ایمان بھی یقین کامل اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اور اللہ کے رسول نے جو کچھ بیان فرمایا اس پر ان کا ایمان کامل ہے، اور پرہیزگاری میں بھی وہ کامل ہے۔ وہ لوگ ہیں جن کی یہ شان ہے، اور پھر مزید اس پر لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات